اچھا، جب ہم قدیم تہذیبوں کو سوچتے ہیں تو ذہن میں مصر، یونان، روم آتے ہیں نا؟ جی بالکل، اہرام، جمہوریت، سلطنتیں۔ لیکن ان سب سے بھی پہلے، صدیوں پہلے، ایک تہذیب تھی جس نے آپ کہہ لیں سب کچھ شروع کیا، سومر۔ ہاں، جسے اکثر تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں اسی سومیری قوم کے بارے میں جاننے کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے اور کیسے انہوں نے کوئی 5000 سال پہلے جنوبی میسوپوٹامیہ میں، وہ دجلہ اور فرات کے درمیان، بالکل، وہ زرخیز ہلال، فرٹائل کریسنٹ کا علاقہ، وہیں انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے جو معلومات ہمارے پاس ہے ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی تہذیب کیسی تھی اور کیا کمالات تھے ان کے۔ ضرور، اور سب سے پہلی جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے شہری زندگی کا آغاز۔ شہر جیسے ارک کا نام آتا ہے؟ ہاں، ارک دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، یہ تقریباً 3200 قبل مسیح کی بات ہے۔ اور آبادی کچھ اندازہ ہے؟ اندازہ ہے کہ 40,000 سے زیادہ لوگ۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا شہر تھا۔ 40,000 یقین کرنا مشکل ہے، اور یہ صرف بھیڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے، مطلب ایک پورا نظام ہوگا وہاں۔ بالکل، منظم حکومت تھی، قوانین تھے، کاریگر تھے جو اپنے اپنے کاموں میں ماہر تھے، فن تھا، تجارت تھی، ایک مکمل شہری نظام۔ اور وہ زیگورات، وہ کیا تھے؟ اکثر تصویروں میں نظر آتے ہیں۔ زیگورات، ہاں، یہ بڑے اونچے مینار یا پلیٹ فارم تھے جن پر مندر بنے ہوتے تھے، جیسے ارک کا مشہور سفید مندر۔ سفید مندر؟ جی، یہ ایک مصنوعی پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ شہر کا انتظامی اور معاشی مرکز بھی تھا۔ یوں سمجھیں کہ زمین اور آسمان کو ملانے کی ایک کوشش، ان کی طاقت اور تنظیم کی علامت۔ واہ، اور اسی تنظیم سے ایک اور بڑی چیز نکلی، لکھائی۔ ہاں، لکھائی، کیونیفارم، یہ تو انقلاب تھا۔ کیونیفارم، وہ گیلی مٹی کی تختیوں پر سرکنڈے سے نشان بنا کر لکھتے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ایجاد کی وجہ کیا بنی؟ کیا کی؟ بہت ہی عملی ضرورت، اناج کا حساب رکھنا، تجارتی لین دین کا ریکارڈ رکھنا۔ یعنی تاریخ کا آغاز ہی خاطہ داری سے ہوا۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، یہ ریکارڈ رکھنے کی ضرورت تھی جس نے بعد میں شاعری، داستانوں، قانون، سب کے لیے راستہ کھولا۔ لکھائی نہیں تو تاریخ کو ممکن بنایا۔ کمال ہے۔ لیکن یہ سومیرین، یہ تھے کون آخر؟ مطلب ان کی ابتدا، کیا یہ وہیں کے مقامی لوگ تھے یا کہیں باہر سے آئے تھے؟ یہ آج بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مقامی تھے، کچھ کے خیال میں مشرق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ اور ان کی زبان کا معاملہ بھی تو عجیب ہے۔ بہت عجیب۔ سومیری زبان کا تعلق کسی دوسری معلوم زبان سے نہیں جوڑا جا سکا ہے، نہ سامی زبانوں سے، نہ ہند یورپی سے۔ یہ بالکل الگ تھلگ کھڑی ہے، ایک لسانی معمہ۔ تو پراسرار لوگ تھے، لیکن ایجادات، اوہو، وہ تو کمال کی ہے، جیسے وہ 60 کی بنیاد والا ریاضی کا نظام۔ ہاں، سیکسیجیسیبل سسٹم۔ آج بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، وقت میں 60 سیکنڈ، 60 منٹ، اور دائرے کے 360 ڈگری۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ یہ واقعی ان کے ورثے کی ایک زبردست مثال ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہے۔ اور ان کے آب پاشی کے نظام کو نہ بھولیں۔ اچھا، ہاں، وہ نہریں وغیرہ۔ بالکل، انہوں نے نہروں کا جال بچھا کر صحرا جیسی زمین کو زرخیز بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے اتنے بڑے شہر قائم رہ سکے، خوراک مہیا ہوئی اور ایک پیچیدہ سماجی ڈھانچہ بنا، جس میں بادشاہ تھے، پجاری، کاتب، تاجر، کسان، ایک پورا معاشرہ۔ جی، اور ثقافتی طور پر مذہب ان کی زندگی کا مرکز لگتا ہے۔ ہاں، وہ زیگورات اور مندر اور دیوتاؤں کا تصور کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جی، ان کی کہانیوں میں دیوتا بہت انسانی خصائل رکھتے ہیں۔ اہم دیوتاؤں میں انلیل تھے، ہوا اور بادشاہت کے دیوتا، انانا محبت اور جنگ کی دیوی، اور انکی پانی اور حکمت کے دیوتا۔ ان کی کہانیاں بھی تو ہوں گی، کائنات کیسے بنی، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل، کائنات کی تخلیق، دیوتاؤں کی آپس کی کونسلیں، اور ایک عظیم سیلاب کی کہانی بھی ان کے ہاں ملتی ہے۔ سیلاب کی کہانی، نوح والی کہانی جیسی؟ کافی مماثلت ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بائبل کی کہانی پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ایک نام جو سب سے بڑا ہے، گلگامش۔ گلگامش دنیا کا پہلا ایپک ہیرو شاید کہہ سکتے ہیں۔ ارک کا ایک حقیقی بادشاہ تھا جو بعد میں دیومالائی کردار بن گیا۔
गिलगामेश की दास्तान यानी एपिक ऑफ गिलगामेश तो होमर की इलीड और ओडिसी से भी कोई 1000 साल पुरानी है। और उसमें क्या खास बात है? इसमें बड़े गहरे सवालात उठाए गए हैं। लाफानियत की तलाश, इंसान की विरासत क्या है, मौत के बाद क्या होता है, ये आज भी इतनी ही मुतालिका सवालात हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ बहुत अच्छा ही था? कोई मनफी पहलू नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़राए बताते हैं कि उनकी शहरी रियासतों में आपस में बहुत जंगें होती थी, गुलामी भी मौजूद थी और समाज में अदम मसावात भी थी। ये कोई आइडियल दुनिया नहीं थी। तो फिर इनका जवाल कैसे हुआ? तकरीबन 2000 कबले मसीह के आसपास बाहर से आने वाले ग्रोहों जैसे अमोराइट्स और अकैडियंस ने गलबा हासिल करना शुरू कर दिया। अच्छा। और सुमेरी शहर आहिस्ता आहिस्ता उन नई बनने वाली सल्तनतों जैसे बाबिल का हिस्सा बन गए। और सुमेरी जुबान वो खत्म हो गई? बोलचाल में तो खत्म हो गई, लेकिन एक इल्मी और मजहबी जुबान के तौर पर उसका इस्तेमाल जारी रहा सदियों तक। कुछ वैसे ही जैसे कुरूने वस्ता में यूरोप में लातीनी जुबान का किरदार था। लेकिन उनका असल विरसा तो वो चीजें हैं ना जो उन्होंने शुरू की हैं ना? बिल्कुल, उनका असल विरसा उनके ख्यालात और इजादात हैं। बाद की तहजीबों जैसे बाबिल और अशूरिया ने इनसे बहुत कुछ लिया। कानून, अदब, फल्कियात, रियाजी, मजहब, उन सब की बुनियाद में कहीं ना कहीं सुमेरी मौजूद हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर जहन में आता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मतलब ये तहजीब इतनी तरक्की याफ्ता शक्ल में इतनी तेजी से कैसे उभर आई? ये आज भी एक राज सा लगता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये बस ज़रूरत थी जिसने इजादात को जन्म दिया, या कोई और वजह थी? अभी भी हज़ारों मिट्टी की तख्तियाँ हैं जिन्हें पढ़ा जाना बाकी है। शायद उनमें कुछ जवाब मिलें। तो खुलासा ये है कि सोमरी तहजीब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। शहर, लिखाई, रियाजी, मुनज़्ज़म मुआशरा, उन सब के बानी वही थे। जी, उन्होंने वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में आने वाली तहजीबों ने इमारतें खड़ी की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तहजीब कितनी नाजुक भी हो सकती है, इंसानी जहन से निकलती है और हालात बदलने पर शायद ख़त्म भी हो जाती है। सुमरियों की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, कौन जाने मिट्टी में और क्या राज दफन है। बिल्कुल। तो जब हम घड़ी देखते हैं या कोई दायरा बनाते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो शायद हमें एक लम्हे के लिए उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने ये सबसे पहले किया। सही कहा। एक दिलचस्प मौजू जिस पर शायद हम गिलगामेश के हवाले से फिर कभी बात कर सकते हैं।